سبحانك يا لا إله إلا أنت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین۔ السلام علیکم ناظرین، میں شفا زہرا آپ کا استقبال کرتی ہوں اپنے اس پروگرام میں جس کا عنوان ہے رمضان کا جائزہ، صرف اور صرف چینل ون پر۔ ناظرین محترم، ہمارا یہ پروگرام اسپیشلی آرگنائز کیا گیا ہے رمضان المبارک کے حوالے سے، کہ جس میں ہم رمضان کے کچھ ٹاپکس کو ہائی لائٹ کر کے اس پر ڈسکشن کر رہے ہیں، اور آج بھی ہم نے ایک ایسے ٹاپک کو سلیکٹ کیا ہے کہ جس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ماہ مبارک کے رمضان میں، اور ہمارا وہ ٹاپک ہے دعا کا ٹاپک، کہ رمضان میں جیسا کہ بہت زیادہ ہم عبادتیں کرتے ہیں، اور ہم کو تاکید بھی ہے کہ ہم ماہ مبارک کے رمضان میں اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، نمازیں پڑھیں، دعائیں پڑھیں، اور یقیناً ہم سب اس اعمال کو انجام بھی دیتے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو کنفیوز رہتے ہیں کہ ہم ماہ مبارک کے رمضان میں کون سی دعا پڑھیں، ہمیں کون سی دعا پڑھنا چاہیے۔ تو دیکھیں، دعا پڑھنے سے پہلے اس بات کا جان لینا ضروری ہے کہ خود دعا اپنے آپ میں کیا ہے، کیونکہ جب تک ہم یہی نہیں جانیں گے کہ دعا ہے کیا، تب تک ہم دعا پڑھنا یا دعا مانگنا ہمیں اس کا صحیح سے مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اگر ہم بات کریں دعا کی، تو دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے، دعا کا معنی ہوتا ہے ندا۔ ندا کا مطلب ہوتا ہے صدا دینا، پکارنا، اور اللہ اپنے بندوں سے یہی چاہتا ہے کہ وہ اسے پکاریں۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھے ندا دو، تم مجھے پکارو، میں اس کا جواب دوں گا۔ پروردگار عالم بھی چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے زیادہ سے زیادہ پکارے۔ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے وہ بندہ جو اس کی بارگاہ میں جا کر اللہ سے گڑ گڑاتا ہے، اپنی حاجت کو رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ روایات میں دعا کرنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا مومن کا اسلحہ ہے، مومن کا ہتھیار ہے، اور یقیناً یہ حقیقی بات ہے، یہ یقینی بات ہے کہ دعا سے انسان اپنی تقدیر بدل سکتا ہے، اپنی قسمت بدل سکتا ہے۔ حتیٰ کہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دعا قضا کو پلٹا دیتی ہے، یعنی ہماری موت کو بھی دعا پلٹا دیتی ہے اگر وہ حقیقی دل سے کری گئی ہو۔ تو اس بات سے ہمیں سب سے پہلے جو پوائنٹ سمجھ میں آیا وہ یہ کہ دعا پڑھنے کا نام نہیں ہے، دعا پڑھا نہیں جاتا بلکہ دعا کیا جاتا ہے، کیونکہ دعا کا معنی ہی یہی ہے کہ پکارنا۔ ہم کسی کو جب پکارتے ہیں، آواز دیتے ہیں، اور اگر ہم کسی کو گڑ گڑا کر بلانے لگ جائیں، اور ظاہر ہے ہم اللہ کو ہی ہمیشہ گڑ گڑا کر پکارتے ہیں، اسے ہی صدا دیتے ہیں، اور وہ ہماری ہر صدا پر ہمارا جواب بھی دیتا ہے، کیونکہ وہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ استجب لکم، میں تمہارا جواب دیتا ہوں، تم مجھے پکارو تو صحیح۔ اس کے علاوہ پروردگار عالم یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب، یہ میرے بندے جو آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو آپ ان سے یہ کہہ دیں کہ میں ان کے بہت زیادہ قریب ہوں، اور یہ جو بھی مجھ سے طلب کرتے ہیں، جو بھی مانگتے ہیں، میں اس چیز کو سنتا ہوں، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو دعا کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے، اور دعا کا اصل معنی کیا ہے یہ ہمیں امام زین العابدین علیہ السلام نے سمجھایا کہ دعا اصل میں کہتے کیا ہیں۔ اگر ہم اپنی بات کریں، جنرلی اس دنیا میں موسٹلی لوگوں کی انٹینشن یہ ہوتی ہے کہ جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے، جب ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہاں اب ہمیں اللہ کو پکارنا چاہیے، تب ہمارا مسلح بجتا ہے اور تبھی ہمارے ہاتھ بلند ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کا اور ان کی اس عظیم کتاب کہ جسے اخت القرآن کہا گیا ہے، یعنی کہ صحیفہ سجادیہ، اگر جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں
تو ہمیں اصل مفہوم سمجھ میں آتا ہے کہ در حقیقت دعا ہے کیا، دعا ہمیں کس طرح سے کرنی چاہیے، اللہ کو ہمیں کس طرح سے پکارنا چاہیے، کس طرح سے ہمیں اللہ کو بلانا چاہیے۔ امام سجاد علیہ السلام نے بہترین طریقے سے قیامت تک کے ہر اس انسان کو میسج دیا، یہ بتایا کہ دیکھو جب بھی اللہ کی بارگاہ میں جاؤ تو اس طرح سے اللہ سے گفتگو کرو، اس طرح سے اللہ سے مانگو، تو یقیناً اللہ ہماری دعا کو سنے گا۔ تو ماہ مبارک رمضان میں جب بات آتی ہے دعا کی تو یوں تو بہت ساری دعائیں وارد ہوئی ہیں، مفاتیح الجنان میں انلیمیٹڈ دعائیں ہیں وہاں پر کہ جس کو ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن کچھ دعائیں جو مخصوص ہیں ماہ مبارک رمضان سے، جب ہم اس کو ریسائٹ کرتے ہیں تو اس کا ہمیں بہت زیادہ بینیفٹ ہوتا ہے، لیکن تب کہ جب ہم اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ اگر ہمیں عربی فقرہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے ٹرانسلیشن کو پڑھیں، ہم اس کے ترجمے کو پڑھیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم عربی ہی پڑھیں، کیونکہ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم اللہ سے کہہ کیا رہے ہیں، ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھ آنا چاہیے، پرائیورٹی اس چیز کی ہے کہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں، ہمیں تو اندازہ ہونا کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ بعض اوقات جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، تو اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ وہ دعا اس طرح سے کری ہی نہیں جاتی کہ جس طرح سے کرنے کا حق ہے۔ فقط ہماری کچھ دعائیں ایسی ہیں جو یقیناً ہم کئی سالوں سے کر رہے ہیں، ابھی تک قبول نہیں ہوئی ہے، اور اگر ہم اس دعا کو انالائز کریں تو ہمیں اکثر یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ دعا ہماری اس طرح سے ہے ہی نہیں کہ جس طرح ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تو یہ فقط ہمارا ایک لقلقے زبانی ہوتا ہے، ایک رٹا رٹایا جملہ ہوتا ہے جو ہم رٹتے رہتے ہیں، اور جب کوئی چیز ہم رٹتے ہیں تو اس میں نہ تو ہمیں اپنی نیت کا پتہ ہوتا ہے، نہ تو ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم کس سے مانگ رہے ہیں، کس طرح سے مانگنا چاہیے، ہمیں کچھ نہیں سمجھ آتا، بس ہم رٹتے رہتے ہیں۔ تو اسلام میں دعا کی جو امپورٹنس بتائی گئی ہے تو اس میں سب سے زیادہ اسی چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ جب بھی دعا مانگو تو یہ سوچ کے مانگو، اس انٹینشن سے مانگو کہ تم کس سے مانگ رہے ہو۔ پہلے یہ دیکھو کہ تم کس کے سامنے کھڑے ہو، کس کی بارگاہ میں تم موجود ہو، اس کے بعد تم اللہ سے دعا مانگو۔ تو رمضان المبارک میں جب بھی ہم دعا پڑھیں، جو سی بھی دعا ہم سلیکٹ کریں پڑھنے کے لیے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پہلے اس کا اردو ٹرانسلیشن پڑھ لیں، تاکہ اگر ہم بعد میں اس کا عربک لائن بھی پڑھ رہے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آئے کہ ہاں ابھی ہم نے اس سے پہلے کیا پڑھا تھا اور کس بارے میں ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کون کون سی دعائیں رمضان المبارک میں پڑھنا چاہیے۔ ایسے تو بہت ساری دعائیں ہیں کہ جس کا رمضان میں پڑھنے کی بہت تاکید کی گئی ہے، لیکن کچھ دعائیں ایسی ہے کہ جو ہائیلی ریکمینڈ ہے کہ اس کو رمضان میں پڑھنا ہی پڑھنا چاہیے۔ ان میں سے دو یہ ہیں دعائے جوشن کبیر اور دعائے جوشن صغیر۔ ان دونوں دعاؤں کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ یہ دونوں دعائیں ہمیں ماہ مبارک رمضان میں ضرور سے ضرور پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ائمہ علیہم السلام کی بہت ساری دعائیں ہیں، جیسے کہ دعائے توسل ہے۔ دعائے توسل ہم رمضان کے علاوہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہم رمضان میں پڑھیں گے تو اور اچھی بات ہے، تو دعائے توسل ہم رمضان المبارک میں پڑھ سکتے ہیں۔ ہم دعائے کمیل بھی رمضان المبارک میں پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک دعا ایسی ہے کہ جو رمضان کے لیے ہائیلی ریکمینڈڈ ہے، امام زین العابدین علیہ السلام سے جو صادر ہوئی ہے، اور اس دعا کا نام ہے دعائے ابو حمزہ صومالی۔ اب سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس کے نام پر کہ اس کا نام دعائے ابو حمزہ صومالی کیوں ہے۔ تو دعائے ابو حمزہ صومالی اس دعا کا نام اس لیے ہے کیونکہ یہ دعا امام زین العابدین علیہ السلام کے ایک صحابی ثابت بن دینار سے صادر ہوئی ہے، انہوں نے نقل کیا ہے، اور یہ ماہ مبارک رمضان میں سحر کے وقت پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے کہ سحر کے وقت ہمیں اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی دعا ہے، بہت لمبی دعا ہے، آپ اسے دیکھیں گے تو کافی لمبی دعا ہے، لیکن یقین جانیں کہ جب اس دعا کو پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں
تو کب یہ دعا ختم ہو جاتی ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے، کیونکہ یہ دعا اپنے آپ میں ایسی پاور رکھتی ہے اور ہم کو اسپریچولی اس طرح سے آمادہ کرتی ہے کہ واقعاً ایک بار انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ہم کیا ہیں، ہماری اوقات کیا ہے، اور اس کے باوجود ہمیں ہمارے گناہوں کے باوجود اللہ کا فضل و کرم ہمارے اوپر کتنا زیادہ پایا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ یہ دعا میں نے کہا کہ رمضان میں سحر کے وقت پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، لیکن یہ بہت بڑی دعا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی سحر میں نہ پڑھ سکے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ سحر میں پڑھے، تھوڑا سا پڑھ سکتا ہے وہ سحر میں، اس کے علاوہ دن میں کسی بھی ٹائم یا رات میں، بہرحال رمضان المبارک میں کسی بھی ٹائم اس دعا کو ضرور سے ضرور پڑھنا چاہیے، اور اس کے لیے میں پرسنلی بھی ریکمینڈ کروں گی، کیونکہ یہ دعا بہت ہی اچھی دعا ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد ہم اپنے اندر بہت ساری تبدیلیاں اور بہت سارے چینجز لا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے اپنے اس ایپیسوڈ کو میں یہیں پر ختم کرتی ہوں۔ ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں حاضر ہوں گی، تب تک آپ بنے رہیں چینل ون کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من